أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق اللہ العظیم۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، انشاء، کہ جس نے پیدا کیے، جناتن، باغات، معروشاتن، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو سہاروں پر اوپر چڑھائے جاتے ہیں، معروشات، سہاروں پر اوپر چڑھائے جاتے ہیں۔ معروشات ایک ترجمہ یہ ہے کہ جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں، وغیر معروشات، اور کچھ وہ ہیں کہ جو سہاروں کے بغیر اوپر چڑھتے ہیں، غیر معروشات، کہ جن کے لیے چھتریاں نہیں بنائی جاتی، والنخل، اور کھجوروں کے باغات، والزرع، اور کھیتیاں، مختلفاً اکلہ، کہ جن کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں، والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، متشابہاً، کچھ ایسے ہیں جو آپس میں ملتے جلتے ہیں، وغیر متشابہ، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ ان پھلوں میں سے جب وہ پھل دیں، کھاؤ ان پھلدار درختوں کو جب وہ پھل دیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور دے دو اس اللہ کا حق کٹائی کے دن، دن حصادہ، کٹائی کے دن، ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بہت سارے باغات پیدا کیے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی بیلیں ہوتی ہیں اور وہ کسی سہارے پر جو ہے پھر اوپر چڑھتی ہیں، ان میں سبزیاں بھی ایسی موجود ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے پھل بھی ایسے موجود ہیں جیسا کہ انگور وغیرہ ہیں، سبزیوں میں توری وغیرہ ہے، تو یہ جو ہے کوئی سہارا ہو تو اس کی بنیاد پر اوپر چڑھتے ہیں، اور اگر سہارا نہ ہو تو یہ اوپر نہیں چڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے جو ہے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغات بنائے ہیں، کھجوروں کے باغات، بہت ساری بستیاں ایسی ہیں، بہت ساری بستیاں ایسی ہیں کہ جہاں پر عرب کی، جہاں پر ان کا سارا گزارا اور بسارا کھجوروں پر ہی ہوتا ہے، تو فرمایا کھجوروں کے باغات، والزرع، اور مختلف کھیتیاں ہیں اور پیداواریں ہیں کہ جن کے ذائقے مختلف بھی ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں۔ زیتون اور انار، ان کو دیکھو بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، انار کو اندر سے دیکھو، کچھ سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، کسی کا ذائقہ میٹھا ہے، کسی کا ذائقہ کھٹا ہے، کسی کے اندر کیا تاثیر ہے اور کسی کے اندر جو ہے کون کون سے فائدے اللہ پاک نے رکھ دیے، تو کچھ ملتے جلتے ہیں، کچھ ملتے جلتے نہیں ہیں۔ کھاؤ ان میں سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پھل دے ان درختوں میں تو ان سے کھاؤ، لیکن آگے ایک مسئلہ بیان کر دیا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کٹائی کرو اس دن جو ہے اس میں سے عشر بھی ادا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کھیتی ہے، باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، تھوڑی پیداوار ہے یا زیادہ پیداوار ہے، حتیٰ کہ اپنے گھروں میں جو لوگ اپنے کھانے کے لیے جو ہے پیداوار کر لیتے ہیں، ان سبھی میں سے جو ہے عشر نکالنا ضروری ہے۔ لیکن اس میں یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی جگہیں اور ایسی جو زمینیں ہیں کہ جو بارانی یعنی بارشوں سے جو ہے وہ سیراب کی جاتی ہیں، یا ایسے دریا کے کنارے ہیں کہ وہاں سے سیراب ہو جاتی ہیں اور پانی خریدنا نہیں پڑتا، تو ان میں سے جو ہے 10واں حصہ نکالا جاتا ہے، جتنی کل پیداوار ہوگی ان میں سے خرچے نکالنے سے پہلے
خرچے زمین پر جو خرچہ آیا، ہل جوتنے پر جو خرچہ آیا، یا اس طریقے سے کھاد واد ڈالنے پر، سپرے کرنے پر جو خرچہ آیا ہے، ان خرچوں کو نکالنے سے پہلے اس میں سے 10واں حصہ نکالا جائے گا، اور پھر بقیہ جو ہے وہ اپنے ہی لیے ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اگر ایسی زمین ہے کہ جس کے لیے پانی جو ہے وہ خریدا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں پر زمینیں ہیں، تو پھر 20واں حصہ نکالا جائے گا، یعنی اگر 20 من ہوتے ہیں تو پھر اس صورت میں 1 من نکالا جائے گا، اور اگر بارانی ہے تو پھر 20 من ہوتے ہیں تو 2 من نکالے جائیں گے، یہ 10واں حصہ بنے گا۔ تو اس طرح سے دیا جائے گا۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اگر اس زمین میں 2 پارٹنر موجود ہیں تو اس صورت میں بھی بہتر یہ ہے کہ اپنی تقسیم سے پہلے اس کا عشر نکال دو، جو باقی بچے پھر اس کو آپس میں تقسیم کر لو۔ ہاں اگر پارٹنر ایسا ہے کہ وہ غیر مسلم ہے تو ظاہر ہے کہ غیر مسلم نے عشر نہیں دینا، تو پھر پہلے تقسیم کر لو اور بعد میں مسلمان اپنے حصے میں سے عشر ادا کر دے۔ بہرحال یہ ہے کہ تھوڑی ہو پیداوار یا زیادہ ہو، اس میں سے عشر ضرور جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ ولا تسرفوا، ولا تسرفوا، حد سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ پاک نے نکالنے کو حکم دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اسراف نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کے کاموں کے علاوہ خلاف ورزی میں، گناہوں کے کاموں میں پیسے کو اڑانا، یہ جو ہے خلاف ورزی اور اس میں اسراف کے اندر آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف کہا جاتا ہے انسان ناجائز کاموں میں اپنے روپے، پیسے، مال و دولت کو خرچ کرنا شروع کر دے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور چوپایوں میں سے کچھ وہ ہیں حمولتاً جن پر بوجھ اٹھایا جاتا ہے، جیسا کہ گھوڑا وغیرہ ہے، گدھا وغیرہ ہے۔ وفرشا، کچھ ایسے ہیں جو کہ زمین سے لگے ہوئے ہیں، مطلب جن کے قد چھوٹے ہوتے ہیں، جیسا کہ بکری، بھیڑ وغیرہ جو ہے ایسے جانور۔ یا فرشا سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جن کی کھالوں کو زمین پر بچھا کر پھر اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ تو کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس سے جو اللہ پاک نے تمہیں دیا ہے، وہ چاہے جانور ہیں، وہ چاہے زمینیں ہیں، وہ چاہے پھل ہیں، وہ چاہے پیداوار ہے، وہ چاہے کسی بھی طرح کی چیزیں ہیں جو حلال ہیں، اللہ پاک نے جو تمہیں دی ہیں ان کو کھاؤ، استعمال کرو۔ لیکن ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اللہ پاک نے جو نعمتیں دی، ان نعمتوں کو اللہ پاک کی فرما برداری میں استعمال کرو، یہی نعمتوں کا شکر ہے۔ اگر خلاف ورزی میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے گناہ کرو گے تو یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، اور بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں نافرمانی کے راستے پر چلائے، وہ تو چاہتا ہے تمہیں جنت سے دور کر دے، وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے ناراض کروا دے، تمہارا تعلق اللہ کی ذات سے ٹوٹ جائے، جیسے وہ خود مردود ہوا تم بھی ایسے ہو جاؤ۔ لیکن سمجھدار انسان وہ ہے جو اللہ پاک کی تمام نعمتوں کا استعمال کرے، دن کا آغاز کرے تو اللہ کے نام کے ساتھ، دن کو گزارے تو اللہ پاک کی فرما برداری میں، رات کو سوئے تو اللہ کے نام کے ساتھ، ساری زندگی اپنی اسی طریقے سے گزارے، یہی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔